رمضان المبارک کی آمد ہے اور کوشش کریں کہ یہ رمضان ویسے نہ گزرے جیسے پہلے گزرے، جیسے ہمارا کل گزرا، جیسے ماضی گزرا۔ کوشش کریں کہ یہ رمضان پچھلا ہر گناہ، پچھلی ہر کمی، پچھلی ہر کجی کی تلافی کر دے۔ جو بھی ہم سے کمیاں رہ گئیں، کوشش کریں کہ ایسا رجوع کریں، ایسا جڑ جائیں، ایسا اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں کہ پچھلی ہر کمی نہ رہے، کیونکہ کمی ہم میں تو ہے، لیکن جب رب العالمین نظر التفات کر لیتا ہے نا بندے کی جانب، تو پھر یہ جو کمیوں والا ہے نا، اس میں کمی کوئی نہیں رہتی، اس میں بھی خوبی ہی خوبی آ جاتی ہے۔ اور کیونکہ جب خوبیوں والا نوازتا ہے تو پھر خوبیاں آ جاتی ہیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ رمضان المبارک میں بہتر سے بہتر وقت گزرے، ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساعت، ہر ایک نماز، ہر ایک کی گھڑی، چونکہ منور سما ہے نا، سارا منور سما ہے، سارا روشنی ہی روشنی ہے، ہدایت ہی ہدایت ہے۔ تو کوشش کریں کہ یہ ہدایت سے کچھ نہ کچھ فیض حاصل کر سکیں۔ باری تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی کہ نعمت خاصہ کا بیان ہونے چلا ہے، بڑے انعام کی بات ہونے چلی۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، اے وہ لوگوں جو مان چکے ہو، اے وہ لوگوں جو گردنوں کو جھکا چکے ہو، جو دل کو جھکا چکے ہو، جن کی روحیں بھی متوجہ ہیں، جن کا دل بھی متوجہ ہے، جن کا جسم بھی متوجہ ہے۔ رب مخاطب ان لوگوں کو کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب یہ نعمت، کچھ نعمتیں عام ہوتی ہیں، ہر ایک کو مل جاتی ہیں۔ سانس بھی اس کی نعمت ہے، رزق اس کی نعمت، دولت اس کی نعمت، اب ہر شے اس کی نعمت، صحت اس کی نعمت، کاروبار اس کی نعمت، علم اس کی نعمت۔ علم ان لوگوں کے پاس بھی ہے جو اللہ کو نہیں مانتے، وہ کون سا علم ہے، یہ الگ بحث ہے۔ دولت ان لوگوں کے پاس بھی ہے، رزق ان لوگوں کے پاس بھی ہے، لیکن یہاں پہ جو نعمت جس کا تذکرہ ہونے لگا ہے، اب رب العالمین ہر ایک کو نوازتا ہے۔ نماز نہ پڑھنے والوں کو بھی نوازا جاتا ہے، زکوٰۃ نہ دینے والوں کو بھی نوازا جاتا ہے، سرکشوں کو بھی نوازا جاتا ہے۔ رب جو ہے، بندہ ہوتا تو شاید بند کر دیتا کہ میری بات نہیں مانتے، وہ رب ہے، رب میں اور بندے میں فرق ہے نا۔ ہمیں تو قابل قبول نہیں کہ ہم جو حکم کریں وہ رد ہو جائے، جو ہم چاہیں وہ نہ ہو۔ ہم میں اکڑ اتنی ہے، فرعونیت اتنی ہے، ہم میں غرور اتنا ہے کہ ہم چاہتے ہیں ہمارے ہر حکم کی تعمیل فی الفور ہو، ایسا کوئی حکم ہو نہ ہو کہ جو پورا نہ ہو۔ لیکن ایک رب ہے، اس کے کچھ احکام خاص ہیں، عام بھی ہیں، کچھ احکامات خاص ہیں۔ تو اب دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو بات مان چکے ہو، ذرا توجہ کرنا۔ اب تمہارے بھلے کی بات آنے لگی، اب وہ بات آنے لگی ہے، اب اس انعام کا ذکر ہونے لگا جو انعام تمہیں بامراد بنا دے گا، جو انعام تمہیں رب سے جوڑ دے گا، جو انعام تمہیں پاکیزگی دے گا، جو انعام تمہیں تزکیہ دے گا، جو انعام تمہیں طہارت دے گا۔ اب ذرا سنو، اب ذرا توجہ کرو، اب ذرا دھیان کرو، اب نگاہیں میری طرف،
اب جبیں میری بارگاہ میں، اب جسم میری بارگاہ میں سراپا رکوع، سراپا قیام، اب دعائیں میری طرف، اب تسبیحات میری طرف، اب ہر شے میری طرف، اب تمہارا انفاق فی سبیل اللہ بھی میری وجہ سے، تمہاری محبت میری خاطر، تمہاری نفرت میری خاطر، تمہارا ملنا میری خاطر، تمہارا دور ہو جانا میری خاطر، تمہارا کسی کو دے دینا میری خاطر، تمہارا اللہ کی راہ میں خرچنا، میری راہ میں خرچنا میری خاطر۔ جب اپنے آپ کو نکالو گے، جب سارا کچھ میرے لیے ہوگا، تو پھر اس کی جزا بھی ایسی ہوگی جو پیمائش میں نہ آئے گی۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایک ہوتی ہے دلیل ظنی، ایک ہوتی ہے دلیل قطعی۔ دلیل قطعی اسے کہتے ہیں جس کے بارے میں قرآن میں حکم آ جائے کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے، یا کسی چیز کے بارے میں آ جائے یہ کام نہیں کرنا۔ دلیل قطعی سے ثابت ہو جو چیز، تو جو اس کو نہ مانے، اس کو نہ مانے، اسی کو تو کافر کہتے ہیں، اسی کو تو کافر کہتے ہیں۔ اب نماز ہے، قرآن میں حکم ہے نہ نماز پڑھنی، نہ پڑھے۔ سمجھتے رہے مسلمان اپنے آپ کو، کفر تو کر دیا، منکر تو ہو گئے، انکار تو کر دیا، تو اس کی بارگاہ میں انکار نہیں چلتا، اس کی بارگاہ میں انکار نہیں چلتا۔ خوش بختی ہے تمہاری کہ یہ مہینہ آ رہا ہے، خوش بختی ہے تمہاری یہ سانسیں چل رہی ہیں، پتہ نہیں کب تک یہ ٹک 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 کب بند ہو جانی ہے، پتہ نہیں۔ تو جب تک یہ دھڑکنیں چل رہی ہیں، جب تک یہ سانسیں چل رہی ہیں، جو دم غافل سو دم کافر، جو دم غافل سو دم کافر۔ مرشد اے فرمایا جو سانس غفلت میں گزرے، جو سانس دوری میں گزرے، جو سانس گمراہی میں گزرے، جو سانس نافرمانی میں گزری، جو دم غافل سو دم کافر۔ اس کے ماننے والے، اس سے جڑنے والے، اس پر ایمان لانے والے، اس کا بھیجا ہوا کلمہ پڑھنے والے، وہ غافل نہیں ہوتے، وہ کبھی غافل نہیں ہوتے، کیونکہ انہیں تو پتہ ہے نام کتنا بڑا ہے۔ جو دم غافل سو دم کافر، مرشد اے فرمایا ہوں۔ تو جو مرشد ہوتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے، جو دم غافل سو دم کافر۔ غفلت کا ایک لمحہ، غفلت کی ایک ساعت، غفلت کی ایک گھڑی سمجھ لیں کافر۔ عاشقوں کے نزدیک، عرفاء کے نزدیک، کاملین کے نزدیک یہی کفر ہے۔ دل بنایا ہے اس کی محبت کے لیے، زبان بنائی ہے اس کی ذکر کے لیے، نہ زبان پہ ذکر، نہ دل پہ ذکر، نہ جسم اطاعت شعار ہوا، نہ آنکھیں، نہ زبان، نہ ہاتھ، نہ کچھ بھی نہیں، تو پھر غفلت ہوئی۔ اب کہتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر، مرشد فرمایا۔ اب دیکھیں رمضان المبارک ہے، بہت سے لوگ پچھلے سال تھے ہمارے ساتھ، ہمارے کئی ساتھی، کئی عزیز و اقارب، کئی دوست نہیں ہیں اس دفعہ، اگلی دفعہ پتہ نہیں کون کون نہیں ہوگا، اس چیز کا تو نہیں پتہ۔ تو دیکھیں نا، بڑی فکر ہوتی ہے ہمیں کہ کریں گے کیا، کھائیں گے کیا، بچائیں گے کیا۔ مشکل وقت کے لیے کچھ نہیں ہے، ایک مشکل وقت یہاں کا ہے، ایک مشکل وقت آگے کا ہے۔ یہاں کے لیے بھی ہم سوچتے ہیں، وہاں کے لیے کوئی سوچ نہیں۔
اللہ خیر کرے گا، کوئی بات نہیں، یہ چیز اس دنیا میں ہم نہیں کرتے ہیں، اللہ خیر کرے گا کوئی بات نہیں۔ یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں؟ نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، جہاں پر بس چلایا۔ اس لیے ہمارے بچوں کے لیے کچھ بن جائے، ہمارے لیے کچھ بن جائے، اور اس ڈر سے، فقر کے ڈر سے، اس ڈر سے کہ کہیں غربت نہ آ جائے، کہیں کمزوری نہ آ جائے، کیا کروں گا؟ اب تھوڑا سا اس کو آگے لے جائیں، یہاں پہ تو پھر بھی ہے، کچھ اس سے مانگ لیا، کچھ اس سے مانگ لیا، قبر ہے، دروازہ بند ہے، اوپر مٹی ہے، ادھر بھی ادھر بھی، دائیں بھی بائیں بھی، ہر طرف سے بند ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کچھ کھانے کو نہیں، کچھ پینے کو نہیں، کوئی پرسان حال نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کیا کرو گے؟ اور جیسے ہمارے کرتوت ہیں، کوئی فاتحہ پڑھنے تک نہ جائے، کوئی گھر میں بیٹھ کے قرآن نہ پڑھے، نہ قرآن پڑھنا سکھایا، نہ بٹھایا بچوں کو، نہ انہیں دین سکھایا، نہ انہیں اخلاص سکھایا، نہ انہیں روزہ سکھایا، نہ انہیں زکوٰۃ سکھائی، کوئی کام بھی تو چج کا نہیں کیا۔ تو جب کوئی کام بھی چج کا نہیں کیا تو بھئی ادھر کیا کرنا ہے، کیسے گزرے گا؟ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، اٹ از obligatory، یہ آپ کی چوائس نہیں ہے، یہ آپ کی چوائس نہیں ہے، یہ obligation ہے، یہ فرض ہے، اس سے صرف نظر نہیں ہو سکتا، اسے چھوڑا نہیں جا سکتا، اور اسے چھوڑ کے اسے منایا نہیں جا سکتا، کیونکہ جس چیز کا وہ حکم دے اس کو چھوڑ کے وہ کیسے بنے گا؟ اسے منانا ہے تو پھر وہ کام کرو جس سے وہ مانتا ہے۔ ہمارا المیہ ہے، اسے منانا بھی چاہتے ہیں، اپنے بھی منوانا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں خدا وہ ہو جیسے ہم چاہیں ویسے ہو، خدا ایسا ہو جیسا ہم چاہیں، نہ نماز ہو، نہ روزہ ہو، نہ حج ہو، نہ زکوٰۃ ہو، دولت بھی بے شمار ہو، اولاد بھی صحت مند ہو، تابع دار ہو، ماحول بھی بڑا دینی ہو، کام کچھ نہ کریں۔ اللہ کو ہم اپنے مرضی کے مطابق بنانا چاہتے ہیں، جبکہ رب نے اپنی مرضی کے مطابق مخلوق کو بنایا ہے۔ تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ اب ایک چیز حکم ہے، بھئی یہ کرنی ہے، پھر بہانے نہ ڈھونڈو، یہ نہ دیکھو صحت کیسی ہے، صحت کی رخصت ہے۔ اب یہ مسئلہ مولوی صاحب نے بتایا آپ کو مسجد میں، وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اگر کوئی مریض ہو یا کوئی سفر پہ ہو، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، باقی دنوں میں یہ روزے پورے کرے، کیا کبھی کیے؟ سب کے ساتھ مل کے تو بندہ رکھ لیتا ہے، شوال میں کبھی روزے رکھے؟ رمضان میں تو رکھا نہیں گیا، تو شوال میں کس سے رکھیں گے؟ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، مریض کو معافی نہیں ہے بھائی، جیسے صحت واپس آتی ہے حکم پورا کرنا ہے، جیسے صحت واپس آتی ہے حکم پورا کرنا ہے۔ اور دیکھیں ایک المیہ ہے کہ نعمتوں کا مہینہ ہے، کرم کا مہینہ ہے، لیکن اس کے باوجود اب اگر دل آپ کا نرم نہ ہو بھی روزے نہیں رکھے جاتے، تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان ابھی داخل نہیں ہوا آپ کے اندر۔ سوچنے والی بات ابھی
ربا تو روزے کانوں بھیجے، مخلوق نو بھکھیا مارنا سی؟ کیا اللہ کے پاس کمی ہے رزق کی؟ پانی کی کمی ہے، خوراک کی کمی ہے، سارا کچھ ہے، سب کو دے رہا ہے، پرندوں کو دے رہا تو ہمیں نہیں ملے گا؟ ہمارا ایک مہینہ نہ کھانے سے کیا رزق بڑھ جائے گا؟ یہ ایک طریقہ ہے اس سے جڑنے کا، یہ ایک طریقہ ہے مولا سے جڑنے کا۔ اب دیکھنا تو یہ ہے کہ کون کون آ کے جڑتا ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ کون کون پیچھے ہٹتا ہے۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ نہ سمجھنا یہ تمہارے لیے، تم سے پہلے جو لوگ آئے تھے نا، پہلی جو امتی آئے تھے، روزے انہوں نے بھی رکھے۔ اب دیکھیں، یہودی یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، مسلمان بھی رمضان المبارک کی احکامات آنے سے پہلے عاشورہ کے روزے رکھا کرتے تھے۔ اور یہ جو دلیل آپ دیتے ہیں نا، یار کام بڑا کرنا ہوتا ہے، نہیں روزہ رکھا جاتا، کیا کریں، پسینہ اتنا زیادہ آتا ہے، تھکاوٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے، کام بہت زیادہ ہوتا ہے، تو جب بندے کا ہی کام ہو جائے تو پھر کیا کرے گا؟ جب آپ کا ہی کام تمام ہو گیا، میں کماتا ہوں بچے کھاتے ہیں، میں دیہڑی لگاتا ہوں بچے کھاتے ہیں، نہیں دیہڑی لگاؤں گا تو بھوکے مر جائیں گے، تو خدا سمجھ بیٹھا ہے اپنے آپ کو؟ تو پالتا ہے بچوں کو، تو کماتا ہے تو بچے کھاتے ہیں، تو کیا پتا بچوں کی وجہ سے رب تجھے رزق دے رہا ہے، بچوں کی وجہ سے تیرے اوپر کرم ہے، تو کمائے گا وہ کھائیں گے۔ اب دیکھیں، یہ چیز اپنی ذات سے نکال دیں کہ بھئی میرے پاس وقت نہیں ہوتا، چونکہ میرا کام بڑا سخت ہے، میں روزے، بات یہ ہے کہ کیا صحابہ اکرام نے کام نہیں کیے؟ سوچنے والی بات ہے، کیا صحابہ اکرام نے کام نہیں کیے؟ کیا تابعین، تبع تابعین، اہل بیت اطہار، کیا انہوں نے کام نہیں کیے؟ وہ بھی کام کرتے تھے، انہوں نے کام کیے، کوئی کپڑے کا کاروبار کر رہا ہے، کوئی کسی چیز کا، کوئی کسی چیز کا، اس کے ساتھ نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، جہاد بھی ہے، سارا کچھ ہے۔ ترجیحات ہیں اپنی اپنی، ہماری ترجیح یہ ہے کہ بس ہم نے جب رمضان آنا ہے تو اب دیکھیں، اور پھر جو لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، خوشی کی بات ہے، رونقیں نظر آتی ہیں۔ ہمارے ملک میں جو ہی رمضان آتا ہے، چیزوں کے ریٹ اوپر، چیزوں کے ریٹ اوپر، دیہڑی لا لو، روزے آ گئے ہیں دیہڑی لگا لو۔ یہ دیہڑی کیا لگائیں گے آپ؟ 10 روپے کی چیز 100 روپے میں بیچ کے آپ پھر کہیں کہ میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھا ہوں ذرا دوڑ کے، کم تول کے پھر بھی مسجد کی طرف دوڑنا، سود کھا کے پھر بھی مسجد کی طرف دوڑنا، ہمسائے کو تنگ کر کے پھر بھی مسجد کی طرف دوڑنا، اوپر امامہ بھی سجا لیا ہوا ہے، نیچے داڑھی شریف بھی رکھی ہوئے، ہاتھ میں تسبیح بھی ہے، واہ جی واہ کیا بات ہے، افطاریاں بھی کروائی جا رہی ہیں۔ تو اس نقطہ نظر کو تھوڑا سا تبدیل کرنا ہوگا۔ میں بات کر رہا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے قوموں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، متقی ہوگے اس کا قرب ملے گا۔ اور تقوی کے لیے ضرورت کس کس چیز کی ہے؟ تقوی کے لیے طہارت کی ضرورت ہے، طہارت ظاہری بھی ہو، طہارت باطنی بھی ہو۔ ظاہری طہارت تو وضو سے مل گئی، ظاہری طہارت وضو سے مل گئی، لیکن اس کی نظر تو ظاہر سے زیادہ باطن پہ ہے۔ تو جس برتن میں اس نے اپنا نور ڈالنا ہے، جس برتن میں اس کا کرم ہونا ہے، جب وہ برتن ہی گدلا ہو، جب ادھر ہی بت ہو، ادھر ہی شرک ہو۔ اب شرک کیوں بہت بڑا ظلم ہے؟ وہ جسے چاہے، وہ کسی اور کو چاہے، یہ تو ہم دنیا دار بھی نہیں مانتے،
یہ تو ہم دنیا دار بھی نہیں مانتے۔ تو جب محبت کے دعوے رب سے ہوں، دل میں رب نہ ہو، کوئی اور ہو، نام لیوا اس کا ہو، دل میں کوئی اور بسا ہو، تو پھر تو اسی لیے ان الشرک لظلم عظیم، تو یہی اسی لیے تو بڑا ظلم ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ اب اللہ کو منانا ہے۔ ظاہر کو پاکیزگی ملے گی غسل سے، ظاہر کو پاکیزگی ملے گی وضو سے۔ اب وضو، آپ نے کپڑے بھی صاف پہن لیے، آپ نے وضو کر لیا، جسم پاک ہو گیا، ریڈی فار پریئر، نماز میں گئے۔ اب آگے باطن کی پاکیزگی کا مرحلہ شروع ہو رہا ہے۔ اب باطن میں خیالات ہیں نا، ہم کبھی دکان کا حساب کر رہے ہیں، کبھی مکان کا حساب کر رہے ہیں، کبھی پیسوں کا، کبھی اولاد کا، کبھی کس کا، کبھی کس کا۔ 4 رکعت میں 4 دکانوں کے حساب ہو جاتے ہیں، اور بڑی آسانی سے ہو جاتے ہیں۔ مطلب زبان کہیں ہے، دل کہیں ہے، مزہ تو نہیں ہے نا، بات تو کوئی اور ہو رہی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب نماز میں جانا ہے تو دھیان صرف خالق کی طرف، جب دکان پہ جانا ہے تو دھیان دکان کی طرف ہوتا ہے نا۔ کوئی گاہک بچ کے نہ جائے، کوئی گاہک بچ کے نہ جائے، اور کوئی گاہک ایسا نہ جائے جو ہمیں پورا نفع نہ دے۔ ہمارا دھیان اس وقت کسی کی طرف نہیں ہوتا، صرف گاہک کی طرف ہوتا ہے۔ تو یہ سودا بھی ذرا نفع والا کر لے بندہ، کہ کوئی رکعت فائدے کے بنا نہ جائے، کوئی تسبیح کرم کے بنا نہ جائے، کوئی سجدہ لذت کے بنا نہ جائے، سرور کے بنا نہ جائے، مزے کے بنا نہ جائے۔ ہر سجدے پہ مزے، ہر رکوع میں لذت، ہر قیام میں سرور، ہر چیز میں فرح، ہر چیز میں شادمانی، ہر سبحان اللہ پہ آنسوؤں کا بہنا، ہر سبحان ربی العظیم پہ گڑ گڑانا، آہو بکا کرنا، اب ایک ایک چیز سے مزہ لینا۔ نماز چھوٹتی ہے کبھی؟ نہیں چھوٹتی۔ نماز پڑھیں تو نہیں چھوٹتی، لیکن ہمارا ہوتا ہے ٹوٹل پورا، ہمارا ہوتا ہے ٹوٹل پورا، تو ٹوٹل نہیں پورا کرنا۔ رمضان المبارک آ رہا ہے، اور دیکھیں خاص کر جو لوگ آستانوں سے وابستہ ہیں، آپ لوگ اگر نماز نہیں پڑھتے، آپ لوگ اگر روزہ نہیں رکھتے، تو خدا را نہ بتایا کریں کسی کو بھئی ہم کہاں وابستہ ہیں۔ یہ ہدایت سیکھی ہے تم نے، یہ درس دیا ہے آپ کے پیر خانے نے، آپ کے شیخ کامل نے یہ سکھایا آپ کو، کہ دکان پہ بیٹھ کے سر عام دوپہر کا کھانا کھایا جا رہا ہے، دکان کے اوپر بیٹھ کر سر عام پانی پیا جا رہا ہے، تو پھر گلہ کیسا؟ پھر اولاد نافرمان ہو جائے تو پھر گلہ نہیں بنتا، پھر اگر صحت خراب ہو جائے تو گلہ نہیں بنتا۔ جب اتنی بغاوت ہے، اتنی سرکشی ہے، اب دیکھیں کافر یہودی ہیں، اب دیکھیں ہمارے علاقے میں غیر مذہب جو رہتے ہیں، عیسائی بھی حیا کرتے ہیں روزوں کا، کبھی کسی عیسائی کو سامنے کھانا کھاتے نہیں دیکھیں گے، روزے تو ہمارے ہیں، ان کے تو یہ والے نہیں ہیں، لیکن وہ گھروں میں بیٹھ کے کھائیں گے، باہر نہیں کھائیں گے۔ مسلمان سر عام کھائیں گے، سر عام کھائیں گے، دکانوں پہ بیٹھ کے کھائیں گے۔ یعنی اتنی اکڑ اور اتنی بغاوت کہ ہمیں لے ڈوبی ہے، اور یہ جو چیزیں ہیں آہستہ 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 ہمیں جہنم کی طرف لے کر جا رہی ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ بچیں ان چیزوں سے جس قدر بچ سکتے ہیں۔ کیا خبر رمضان المبارک دوبارہ ملنا ہے یا نہیں ملنا؟ ایک متفق علیہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کے راوی ہیں، بخاری شریف کتاب الصوم، مسلم شریف کتاب الصیام، مسند احمد بن حنبل میں بھی یہ حدیث آئی ہے، دیگر بے شمار کتب احادیث میں یہ حدیث آئی ہے، اور یہ حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے، بڑی ہی معروف حدیث ہے۔ قال عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ،
حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا دخل رمضان، جب رمضان آتا ہے، جب رمضان داخل ہوتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم۔ اب مسلم شریف میں جہنم کی جائے ایک جگہ پر نار آیا ہے، وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلۃ الشیاطین، وسلسلۃ الشیاطین، اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ رمضان آیا، جنت کے دروازے کھول دیے۔ اب علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ دیکھیں اب رمضان آیا، حدیث مبارکہ ہے، متفق علیہ حدیث ہے، رمضان آیا، جنت کے دروازے کھل گئے، جہنم کے دروازے بند ہو گئے، شیطانوں کو جکڑ دیا گیا، اس کے باوجود بھی برائی ویسی کی ویسے، اس کے باوجود بھی نفرت ویسی کی ویسے، اس کے باوجود سود ویسے کا ویسا، اس کے باوجود قتل و غارت ویسے کی ویسے، برائی ویسے کے ویسے۔ اب یہ نعمتیں تو ہیں، لیکن بھائی یہ نعمتیں ہیں کس کے لیے؟ یہ نعمتیں اس کے لیے ہیں۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنت کا دروازہ اس کا کھلنا، دوزخ کے دروازے کا بند ہونا، شیطانوں کا جکڑا جانا، اب یہ نعمتیں تو ہیں، لیکن ہیں کس کے لیے؟ ہیں اس کے لیے جو روزہ رکھے اور اس کے شرائط و ضوابط کو پورا کرے۔ جو روزہ رکھے گا اس کی شرائط کو پورا کرے گا، اس کے لیے ٹھیک، اس کے لیے جنت کا دروازہ کھلا ہے، اس کے لیے دوزخ کا دروازہ بند ہے، اسے کوئی شیطان تنگ نہیں کر سکتا۔ جب روزہ رکھنا ہی نہیں، جب مان لیے کہ میں نے ماننی ہی نہیں بات، کوئی کام کرنا ہی نہیں، تو پھر آپ کو کوئی روک سکتا ہے؟ پھر آپ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ تو بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو انتہائی سرکش شیاطین نے ان کو جکڑ دیا جاتا ہے، لیکن ان کے چیلے پھرتے رہتے ہیں، اور ان کے چیلے کی بات کہ ہم تو خود چیلے بنے ہوئے ہیں، ہم تو خود چیلے بنے ہوئے۔ اب دیکھیں روزے میں پابندیاں کیا کیا ہیں، سحری سے لے کر افطاری تک کھانا پینا بند ہے، حرام ہے، کھائیں پییں گے روزہ گیا۔ ازدواجی عمل نہیں کر سکتے، جائز ہے لیکن آپ نہیں کر سکتے، گیا، نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ غیبت بھی نہیں کر سکتے۔ غیبت سمجھتے کیا ہوتی ہے؟ اب ایک بندہ ہے، اس میں کوئی برائی ہے، حقیقتاً ہے، اور ہم آپس میں بیٹھ کے کہتے ہیں فلاں ایسا بڑا جھوٹا ہے، بڑا مکار ہے، اس کی عدم موجودگی ہم کہتے ہیں کہ وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، اس کو کہتے ہیں غیبت۔ اور غیبت کی تو بھی روزہ گیا۔ اور اسی لیے سرکار نے فرمایا بہت سے روزے دار ایسے ہیں جانوروں کی طرح اپنا منہ بند رکھتے ہیں صبح سے لے کے شام تک، پلے کچھ نہیں آتا۔ اور ایک گزارش عرض کرتا چلوں، رمضان آ رہا ہے، کوشش کریں قرآن پاک کو کھولیں، قرآن پاک کو پڑھیں۔ سورتوں کے فضائل اپنی جگہ، سورہ یاسین کو پڑھتا ہے، کوئی سورہ رحمان پڑھتا ہے، کوئی سورہ واقعہ پڑھتا ہے، جو بھی پڑھتا ہے، ایک ایک لفظ میں کرم ہے، عطا ہے۔ لیکن خدا را رمضان میں بھی اگر آپ نے پورا قرآن نہیں پڑھنا تو کب پڑھنا ہے؟ پھر قاری صاحب نے قبر پہ آ کے پڑھنا ہے، پھر کب پڑھنا ہے؟ کس نے پڑھنا ہے؟ اور وہ بھی مقدر کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے سیدنا جبریل علیہ السلام کے ساتھ، اور پھر آگے صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں،
خلفائے راشدین کو دیکھ لیں، تابعین کو، تبع تابعین کو دیکھ لیں، صحابہ کرام کو 3 دن میں قرآن پاک کا ختم کر رہا ہے، کو 2 دن میں کر رہا ہے، اور ہمارے امام الائمہ فی الحدیث، امام اعظم ابو حنیفہ، ہم حنفی ہیں نا، امام اعظم ابو حنیفہ جن کے ہم ماننے والے ہیں، جن کا طور طریقہ ہم نے اپنایا ہے، ان کا طریقہ بتانے لگا ہوں آپ کو کہ رمضان میں ان کا طریقہ کیا تھا۔ ایک ختم قرآن دن کے وقت، ایک ختم قرآن رات کے وقت، 30 سپارے دن میں، 30 سپارے رات میں، اور پھر چاند رات والے دن بھی ایک ختم قرآن پورا، پھر عید الفطر والے دن، یکم شوال کو بھی قرآن پاک کا ختم پورا، ایک حساب سے 62 قرآن پاک کے ختم وہ پورے کیا کرتے تھے۔ لگتا یوں ہے کہ ان لوگوں کا کام ہی کوئی نہیں سی، لیکن کبھی ان کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیں، انہوں نے ایسے نہیں کیا کہ مسجد میں بیٹھ کے کوئی کام نہیں کیا، نہیں 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 نہیں، ایسے نہیں کیا، ایسے نہیں کیا، کام کیا ہے۔ یہ کام کرنا احسان نہیں ہے، یہ خدمت ہے، اور انہوں نے سکھایا ہے کہ یہ خدمت کرنی کیسے ہے۔ دن کو کام بھی کرنا ہے، رات کو قیام بھی کرنا ہے، دن کو کاروبار بھی کرنا ہے، رات کو اس سے ملاقات بھی کرنی ہے، رات کو مجلس محمدی میں بھی جانا ہے، رات کو اللہ کے کرم کی عطا بھی لوٹنی ہے، مزے بھی لوٹنی ہے، دن کو کام بھی کرنا ہے، قرآن بھی پڑھنا ہے، درس بھی دینا ہے، سارا کچھ کرنا ہے۔ It seems to be very much difficult, almost impossible. ایسا کرنا مشکل لگتا ہے، لیکن کیا نا، کرنے والوں نے کیا۔ یہ تو بڑے بڑے نام ہیں نا، ہم جس نام کے ساتھ منسلک ہیں، حضور قبلہ عالم، قبلہ والد محترم، مریدین کو پتہ ہے ان کا وظیفہ کیا تھا۔ قرآن کی ایک ایک آیت کے لوگ وظیفے کرتے ہیں، انہوں نے تو پورے قرآن کا وظیفہ کیا ہوا تھا، اور قرآن کی اتنی کثرت سے تلاوت کرتے تھے، عام دنوں میں بھی، عام روٹین میں بھی، مطلب 10 سپارے عام دنوں میں تلاوت ہے، اور رمضان المبارک میں بہت زیادہ بھی اگر ٹائم لگے گا تو تیسرے دن ختم قرآن ضرور ہوگا، تیسرے دن ختم قرآن ہوگا نہیں تو دوسرے دن ہوگا۔ تو اب جس مرشد کی بیعت کر چکے ہیں، جس کے آستانے پہ آ رہے ہیں، اس کا وظیفہ ہے قرآن کو پڑھنا، اور آپ کہتے ہیں سر جی ہمیں وظیفہ بتائیں۔ بھئی جو وظیفہ سرکار نے بتایا کیوں نہیں کرتے آپ؟ وہ وظیفہ تو آپ سے ہوتا نہیں۔ صبح صبح دکان کھولی ہے، کوئی ایک سورت پڑھ لی ہے، بس ٹھیک ہے جی اللہ برکتیں کرے، پھر جھوٹ آپ کے ساتھ ہے، پھر کمال ہے، پھر دماغ ہے۔ قرآن کھول کے کبھی دیکھا؟ اور یہی قرآن ہے، جب قبر میں کوئی نہیں ہوگا نا، یہ وہاں پہ ہوگا، یہ وہاں پہ ہوگا، اور بتائے گا کہ آپ نے مجھے پڑھا ہے۔ تو خدا را قرآن پڑھیں، اور رمضان المبارک آ رہا ہے، اس میں تراویح کا اہتمام کریں۔ تراویح بھی آپشنل نہیں ہے، آپشنل نہیں ہے، یہ بھی روزہ پورا تبھی ہوگا تراویح پڑھیں گے تو، یہ نہیں کہ یار کون پڑھتا رہے 20 رکعتیں، کون پڑھتا رہے، پھر حافظوں کے پیچھے پڑھتا رہے۔ پھر بات یہ ہے کہ 1 مہینہ مختص کر لیں ان کاموں کے لیے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی قیامت نہیں آ جاتی۔ اس کی کوشش کریں کہ اس مہینے میں اپنے آپ کو مالا مال کریں، اور یہ مالا مال ہونے کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔